یا رسول اللہ، ارے کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، وادی رضا کی ہے کوہ ہمالا رضا کا ہے، وادی رضا کی ہے کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا ہم نبی کرتے رہے، اعلیٰ حضرت نبی کرتے رہے، اعلیٰ حضرت پوری زندگی بھر اللہ کے رسول کی پہرے داری کرتے رہے۔ ہم نے دیکھا سطح ہندوستان پہ جب رسول اللہ کی عظمت سے کھیلا جانے لگا، جب رسول پاک کی رفتوں سے کھیلا جانے لگا، جب رسول اللہ کے علم غیب کو پاگلوں کے علم سے تشبیہ دی جانے لگی تھی، ایسے حالات میں بریلی کی سرزمین سے کھڑے ہو کر امام احمد رضا خان نے دنیا والوں کو جواب دیا تھا، اے دنیا والوں، تم میرے رسول کی عظمت کو گھٹانے کی کوشش کر رہے ہو، مگر سنو، جب تک احمد رضا زندہ ہے اپنے نبی کی پہرےداری کرتا رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کیوں مانتے ہو ان بزرگوں کو، کبھی غوث اعظم کو مانتے ہو، کبھی خواجہ پیا کو مانتے ہو، کبھی حیدرآباد آؤ تو شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمت و رضوان کو مانتے ہو، تمہارے دل میں بریلے والے کا عشق موجود ہے، آخر وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ تو آؤ قرآن مقدس پڑھتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایسے ربانی ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام کو سننے کے لیے جگر بھی ہونا ہے، حوصلہ بھی ہونا ہے۔ وہ کلام جس کو پہاڑوں پہ نازل کر دیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا تھا، اگر پتھروں پہ نازل کر دیا جاتا پتھر چکنا چور ہو جاتے تھے، اگر آسمان کے سیاروں پہ نازل کر دیا جاتا جھیل ملاحتیں ختم ہو جاتی، اگر آسمان کے چاند پر نازل کر دیا جاتا تو چاند مدھم ہو جاتا تھا، اگر سورج کی شعاؤں پر نازل کر دیا جاتا تو سورج کالا ہو جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قرآن کو اپنے نبی پر نازل فرمایا ہے، سارا روب اللہ کے کلام کا میرے نبی کے سینے نے سمیٹا ہے، اور نبی نے اپنے جمال کو ظاہر کر کے قرآن پڑھنے کا حوصلہ امت کو دے دیا ہے۔ اے امتیوں، اب قرآن کی ہیبت نہیں، تمہارے بیچ نبی کے سینے کا جمال چلے گا۔ مسلمانوں یہیں سے پتہ چلتا ہے اللہ کا جلال نبی سینے میں لیتا ہے اور اپنا جمال امتیوں کے سینے میں ڈال دیتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، یہ قرآن کی آیت ہے، ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر بولے سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ سبحان اللہ، مانتے ہو کہ نہیں؟ بولو، اللہ والوں کو مانتے ہو نا بھائی؟ اب ماننے کا مطلب کیا ہے؟ آج کچھ لوگ ماننے کا غلط مطلب نکالے، ایسا مطلب نکال دیے ہیں کہ اللہ بچائے، اتنا مانو کہ ان کے علاوہ ساری دنیا کو غلط جانو۔ مگر ہم اہل سنت و جماعت ہیں، نہ افراط کے شکار ہیں نہ تفرید کے شکار ہیں، ہمارا مسلک مسلک بینہ ہے،
ہمارا مسلک کے اوسط ہے، نہ ہم افراط کے شکار ہیں نہ ہم تفریط کے شکار ہیں، بلکہ ہم تو درمیانی مسلک والے ہیں۔ تمام افراط و تفریط کو چھوڑ کر اللہ و رسول کے کلام کے نشانے پر جو مسلک ہے اسی مسلک کو مسلک اہل سنت کہتے ہیں۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان ارشاد فرماتے ہیں، اہل سنت کا دیرا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارا مسلک بین، ہم کسی غیر نتھو خیرے کے مسلک پر عمل نہیں کرتے۔ ہمارا مسلک وہ مسلک ہے جس مسلک کو امام اعظم نے سیکھا، جس مسلک کو امام شافعی نے سیکھا، امام احمد بن حنبل حضرت امام مالک نے سیکھا ہے، اور نیچے آئیے تو خواجہ پیا نے سیکھا ہے، اور نیچے آئیے تو دنیا کے سامنے مسلک اہل سنت کو نکھار کر امام احمد رضا نے پیش کر دیا ہے۔ اے لوگوں، نہ ہم افراط کے شکار ہیں نہ ہم تفریط کے شکار ہیں، جو امت وسط کا فریضہ ہے اسی فریضے کو ادا کرنے کے لیے اللہ نے ایک درمیانی راہ ہم کو عطا فرمائی جسے صراط مستقیم کہا جاتا ہے، اور یہی مسلک اہل سنت صراط مستقیم بھی ہے، سیدھا راستہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اسی مسلک پہ چلنے والا سنی کہلاتا ہے، اور یہی جنتی اور ناجی فرقہ ہے، اس کے علاوہ کوئی ناجی نہیں ہے، کوئی نجات پانے والا نہیں۔ اگر نجات کوئی پانے والا ہے تو وہ صرف سنی نجات پانے والا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن نہیں بولو، مگر افراط والے بھی ہیں ہمارے درمیان اور تفریط والے بھی ہمارے درمیان۔ افراط والوں کا تو یہ عالم ہے کہ چلے چلے تو صحابہ کے شان میں گستاخی کرنے لگ گئے، بے شمار گستاخیاں۔ اب گستاخی کرنے والے صحابہ کی شان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو بالکل سیاہ پوش ہیں، کالا کالا کپڑا پہنتے ہیں، سمجھ جاؤ، سمجھتے ہو کالا کون پہنتا ہے؟ ارے ایک مہینہ آتا ہے ٹھیکیداری لے کر کے، اسی مہینے میں جتنا ہوگا ہائے ہائے کر لیں گے۔ مسلمانوں، صرف اہل بیت کی محبت کا دعویٰ ہو اور تمام صحابہ سے اگر عداوت کا مظاہرہ کر لے تو آدمی رافضی ہو جاتا۔ کیا ہو جاتا بولو؟ یہ رافضی ہو جاتا ہے، شیعہ ہو جاتا ہے۔ اتنا افراط، حضرت علی کو خدا تک بنا دیتے ہیں، حضرت علی کو معبود تک سمجھ لیتے ہیں، حسنین کریمین کو ان لوگوں نے تماشا بنا کے چھوڑ دیا ہے۔ ان کے نام پر نت نئے قسم کے خرافات اپنے محافل میں ایجاد کر لیے، سینہ کو بھی ماتم کرنا اور ان کے نام پر اپنی عیاشیوں کے راستے کھولنا شروع کر دیا۔ ان لوگوں نے افراد کا یہ عالم کر دیا کہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ خبردار اسلام بھی ہیں
یہ غدار مصطفیٰ بھی ہیں اور یہ غدار دین ہیں، حتیٰ کہ جب اہل بیت کی تعریف پر اتر آتے ہیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے یہ غدار خدا ہے۔ مسلمانوں یہ تو سمجھے گئے ان کو الگ کر دیا گیا تھا، مگر ہماری صفوں میں بھی کچھ شیعہ گھسا ہے اور ان لوگوں نے زر پردہ نہ کالا کپڑا پہنے گا نہ زیادہ کچھ، مگر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی ضرور کرے گا۔ آج کل واٹس ایپ کا دور ہے، یہ فیس بک کا زمانہ ہے، جو انٹرنیٹ پہ موجود ہیں، جو سوشل میڈیا پہ موجود ہیں، وہ بخوبی جانتے ہیں کہ ہم جن کی عقیدت سے اپنے نہا خانوں کو بہرور پاتے ہیں، انہی مرکز عقیدت سے بے قابض لوگوں نے اپنی عقیدوں کا اظہار شروع کر دیا ہے۔ مسلمانوں، خواجہ اجمیر ہمارے ہیں، سنیوں کے امام ہیں، مگر خواجہ اجمیر کی درگاہ پہ مجاوری کرنے والے یہ جاہل لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم امیر ماویہ کو گالیاں بھی دیں گے، امیر ماویہ کو برا بھلا بھی کہیں گے اور خواجہ کے دامن سے چمٹے بھی رہیں گے، مگر سنو، خواجہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے اہل بیت جتنے محترم ہیں، اس اہل بیت جتنے محترم ہیں